بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں اکثر بیمار رہتی ایک بابا کو دکھایا تو انہوں نے ایک عمل کرنے کا بتایا۔ اس عمل سے بیماری تو دور ہو گئی مگر مجھے جنات نظر آنے لگے۔ وہ روز رات میں مجھے اٹھاتے اور پھر ڈھیروں مجھ سے باتیں کرتے، اپنی دنیا میں لے جاتے۔ لیکن جب میری شادی طے ہوئی تو جنات نے آنا چھوڑ دیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری شادی کی بارات آنے والی تھی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر مہمانوں کا شور و غل تھا۔ میں بہت سہمی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر اور والدین سے جدا ہونا کتنا تکلیف دہ تھا۔ میں اپنی نئی زندگی کو کیسے شروع کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا ذہن انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میرے کمرے میں ایک زرد روشنی پھیلی اور یکایک وہ روشنی دو انسانوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی۔ میری آواز تو میرے گلے میں بیٹھ گئی تھی۔ میں چلانا تو چاہ رہی تھی مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کیا کروں؟ جب ان دو لوگوں کی شکلیں واضح ہوئیں، میں نے انہیں غور سے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی دو جن ہیں جو مجھے رات کو خواب میں نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک جن تھا اور ایک اجنبی تھا۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر میں کیا کرتی؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم پتھر کا ہو گیا ہے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ ان میں سے اجنبی بولا، زہرا تم ہماری بیٹی ہو، کسی جن کی انسان سے شادی نہیں ہو سکتی، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ خوف کے مارے میں پسینے میں شرابور ہو گئی مگر میری آواز اتنی بھی مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں ان سے پوچھ سکتی کہ میں ان کی بیٹی کیسے ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں مگر کیسے؟ میں دعا کرنے لگی، یا اللہ کوئی اور آ جائے میرے کمرے میں، شاید یہ ان کے آنے سے چلے جائیں۔ پھر وہ جن مجھ سے مخاطب ہوا، زہرا آج تمہاری بارات نہیں آئے گی، تم اپنی بارات کا انتظار مت کرو، تم نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس اجنبی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا مگر اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جو ہی دروازہ کھلا وہ دونوں جن غائب ہو گئے۔ دروازہ کھلا، امی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ امی کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتیں میرا سحر ٹوٹا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ زہرا آنکھیں کھولو، زہرا کیا ہوا میری بچی کو؟ یہ کہہ کر امی نے مجھے بستر پر سیدھا کیا۔ پھر ابو اور بھائی کو آوازیں لگانے لگیں۔ امی کی آواز سن کر ابو اور بڑے بھائی دوڑتے ہوئے کمرے میں چلے آئے۔ ان کے ساتھ میری خالہ، پھپھو اور میری بہنیں بھی پہنچ گئیں۔ مجھے دیکھتے ہوئے ابو امی سے مخاطب ہوئے، کیا ہوا زہرا کو؟ امی بولیں، مجھے نہیں معلوم، میں تو کمرے سے آ کر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھی ہی تھی، تیرے بے ہوش ہو کر بستر پر گر پڑی۔ ابو بڑے بھائی سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا پانی لے کر آؤ جلدی۔ خالہ نے کمرے میں پڑے ہوئے پانی کے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور پھر جلدی سے بھائی کو پکڑا دیا۔ بھائی نے پانی کے چھینٹے میرے منہ پر مارے اور امی میرے ہاتھوں کو ملنے لگیں۔ پھپھو میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گئیں، وہ میرے پیروں کو ملنے لگیں۔ ابو نے پوچھا، کیا میرے کمرے میں کوئی آیا تھا جس نے زہرا کو بارات کے حوالے سے کوئی بات بتائی ہو؟ سب نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور نہیں میں سر ہلا دیا۔ امی نے کہا، میں ابھی کمرے میں آئی تھی مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاتی یہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میری یہ حالت دیکھ کر سب گھر والے پریشان تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو مجھے ہوش آنے لگا۔ جو ہی مجھے ہوش آیا سب کے چہروں پر جیسے اطمینان آ گیا۔ سب مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ابو نے کہا، بیٹا کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھیں؟ پھر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہوں۔ میں نے کہا، مجھے خود نہیں پتا ابو جان کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر ابو نے سب گھر والوں کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ جب سب گھر والے باہر چلے گئے ابو مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے، بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، تم بالکل فکر مت کرنا اور ایسا کرو تم ابھی آرام کرو، ہم تم سے بعد میں بات کریں گے۔ مجھے ابو کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ یہ کہہ کر ابو نے بڑے بھائی اور امی کو بھی کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا، خود بھی ان کے ساتھ چل پڑے مگر مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے ابو کو پیچھے سے آواز دی، ابو کیا بات ہے؟ کیا کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ابو میری طرف مڑے۔ ان کی پریشانی، ان کے
چہرے سے عیاں تھی۔ ابو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ امی اور بڑے بھائی وہیں دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بڑے بھائی نے امی کا ہاتھ تھاما۔ ابو نے مجھے بتایا، بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ بارات راستے میں آ رہی تھی کہ اچانک ہمارے ہونے والے داماد کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے فوری طور پر اسے ہسپتال پہنچایا، مگر حادثہ اتنا شدید تھا کہ زبیر کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اور پھر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو کچھ ابو بتا رہے تھے وہ سچ ہے یا کہانی۔ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، مگر ابو آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، نہایت دکھ کے انداز میں بولے، بیٹا حوصلہ رکھو، یہ تکلیفیں تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہم ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ہم اگر اپنی ہمت سے انہیں کمزور کر سکتے ہیں، تم فکر مت کرو، 2 وقت کے ساتھ یہ دکھ بھی کم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ابو کمرے سے باہر چلے گئے۔ امی نے اپنے بہتے آنسو پونچھے۔ وہ اور بڑے بھائی بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں تو جیسے سکتے میں چلی گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ابھی وہ 2 جن جو آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ بارات نہیں آئے گی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس دن میری بارات آئے گی اس دن یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں خود کو اس شخص کا مجرم سمجھ رہی تھی کہ اس کی جان جانے کی وجہ میں ہوں، مگر میرے دماغ پر ہتھوڑے چل رہے تھے کہ میں ایک جن کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہوں۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے آنکھ کھولی ہے، میں نے اپنے انہی والدین کو دیکھا ہے جنہوں نے مجھے بہت پیار محبت سے پالا، میری ہر وہ خواہش پوری کی جو ان کی دسترس میں تھی۔ ادھر امی ابو غم سے نڈھال تھے۔ میرے اس رشتے سے امی ابو بہت خوش تھے۔ وہ جیسا رشتہ میرے لیے ڈھونڈ رہے تھے وہ ویسا ہی رشتہ تھا، مگر وہ ان کے لیے بہت دکھی تھے جن کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے گھر میں تو جیسے صف ماتم بچھ گئی۔ اتنے سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود ایک گہری خاموشی چھائی رہی۔ کئی دن لوگ سوگ مناتے گزر گئے۔ کچھ دن بعد جب غم کچھ ہلکا ہوا، ابو نے آفس جانے کا ارادہ کیا۔ بڑے بھائی نے امریکہ واپس جانا تھا، انہوں نے بھی واپسی کے ٹکٹ کرا لی۔ بڑے بھائی نے بھی کچھ دن بعد امریکہ کے لیے نکل جانا تھا۔ امی اب بھی اداس اور کھوئی رہتیں۔ انہیں خود کو سنبھالنے کے لیے مزید کچھ وقت چاہیے تھا۔ 1 مہینے بعد میرا BA کا رزلٹ آ گیا۔ میں نے پورے پنجاب لیول پر ٹاپ کیا تھا۔ گھر میں جیسے 1 مہینے کے لیے سب کے چہروں پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ ابو بہت ساری مٹھائی لے کر آئے پورے محلے میں بانٹنے کے لیے۔ تمام رشتہ داروں کو دعوت پر بلانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ میرے ٹاپ کرنے کی خوشی میں بھائی نے امریکہ سے میرے لیے تحفے میں لیپ ٹاپ بھجوایا۔ امی مجھ پر واری جا رہی تھیں۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی ہمیشہ سے ہی بہت ذہین ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ابو سے مخاطب ہوئیں۔ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتی رہی ہے، کبھی کسی میچ میں حصہ لیا ہو اور میری بیٹی کبھی ہاری ہو، کبھی کسی ڈیبیٹ میں حصہ لیا ہو مگر ہاری ہو۔ ہر کام بہت جلدی اور تیزی سے کرتی ہے۔ ٹیچرز تو کہتی ہیں ہم ایک بار سمجھاتے ہیں، مگر جب آپ کی بیٹی وہ کام کر کے لاتی ہے ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہم نے کوئی غلطی نکالی ہو۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ میری بیٹی بہت ذہین ہے۔ یاد ہے آپ کو کیسے ایک دن ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آپ، میں اور زہرا چلے جا رہے تھے، اچانک بکری کا ایک بچہ ریل کی پٹریوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور دوسری طرف سے ٹرین بھی آ رہی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر اس بکری کے بچے کو وہاں سے اٹھا لاتا۔ اس وقت میری بیٹی زہرا صرف 12 سال کی تھی۔ وہ جھٹ سے پٹری کی طرف بھاگی اور بکری کا بچہ گود میں اٹھا کر لائی۔ میں وہیں بیٹھی امی کی یہ ساری باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ میری بیٹی کی تو ٹیچرز بھی کہتی ہیں ایسا لگتا ہے زہرا کو اللہ نے خاص طاقتیں دے کر زمین پر اتارا ہے۔ امی کی یہ بات سن کر میں چونک اٹھی۔ امی روانی سے بولتی جا رہی تھیں، ابو بھی خوشی سے اماں کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، مگر اماں کی یہ خاص طاقتوں والی بات میرے دماغ میں رک سی گئی۔ مجھے یاد آیا پچھلے ماہ ایک خواب کے دوران مجھے کوئی جنات نظر نہیں آئے۔ میری شادی کے دن مجھے نظر آنے والے جنات کا جوڑا بھی دوبارہ نہیں آیا۔ کیا میں وہ سب خواب دیکھ رہی تھی یا میرا وہم تھا؟ شاید کہ خواب ہی ہو۔ میں خود سے پوچھنے لگی اور خود کو ہی سمجھانے لگی۔ ابرتن جنات کی بیٹی تھی۔ وہ کہکاف میں رہتی تھی۔ کہکاف بہت خوبصورت تھا، چاروں طرف پہاڑ سے گھرا ہوا ایک سرسبز علاقہ تھا۔ کہکاف میں جنات کا بہت بڑا قبیلہ آباد تھا۔
عبرانہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ سارا دن شرارتیں کرتی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی، باغات سے پھل توڑتی، اپنی خوبصورت دنیا میں مگن رہتی۔ ایک دن عبرانہ موتیے کے بہت سارے پھول توڑ کر اپنی ٹوکری میں اپنے لیے گھر لے آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے والدین پریشان نظر آ رہے ہیں۔ عبرانہ نے اپنی جننی ماں سے پوچھا، اماں کوئی بات ہے کیا؟ اس کی ماں نے جواب دیا، نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، بس تھکاوٹ ہے۔ عبرانہ نے برا سا منہ بنایا، اپنے جن والد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم ہی بتا دو ابا، اماں کو تھکاوٹ ہو رہی ہے؟ اس کی یہ بات سن کر اس کے ابا مسکرائے، نہیں بیٹا، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر عبرانہ نے موتیے کے پھولوں سے بھری ٹوکری اپنے بستر پر رکھی، اپنی جنی ماں سے بولی، اماں میں نے یہ پھول بہت مشکل سے جمع کیے ہیں، میرے پھولوں کا خیال رکھنا، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر عبرانہ اچھلتی کودتی گھر سے باہر چلی گئی۔ جنی جن سے مخاطب ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، جس بچی کو ہم نے بیٹی بنا کر پالا ہے، ہم کیسے بتائیں گے کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے؟ جن بولا، میں خود یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوں۔ اور وہ دونوں پریشانی کی حالت میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ امی کی خاص طاقتوں والی بات رہ رہ کر مجھے ستانے لگی۔ میں نے بہت سوچا، خود سے بہت سوال کیے، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ ایک دن اچانک مجھے یاد آیا کہ جب میرا رشتہ ہوا تھا، اس سے پہلے میں بہت بیمار رہتی تھی۔ ابو مجھے اچھے سے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر جو بھی ٹیسٹ لکھتے، ٹیسٹ میں کچھ نہ نکلتا۔ میں کچھ دن ٹھیک رہتی، پھر بیمار ہو جاتی۔ تنگ آ کر امی نے مجھے ایک دم کرنے والے بابا کے پاس بلایا۔ بابا نے مجھے دم کیا۔ ایک ہفتے کے بعد ہمیں دوبارہ بلایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم جب پہلی بار اس کے گھر سے واپس آ رہے تھے تو اس بابا نے امی سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھنا۔ اس بابا کی خاص تاکید مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اب لگنے لگا کہ مجھے اس بابا سے دوبارہ ملنا چاہیے۔ امی ڈرائنگ روم میں بیٹھی بڑی خالہ کے ساتھ فون پر گپ شپ میں مصروف تھیں۔ میں بھی امی کے قریب جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، ان کی کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جب امی کی باتیں ختم ہوئیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی بات کرنی ہے؟ میں نے کہا، جی امی جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل مجھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اسی لیے میں اس بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا بیٹا؟ مجھے تو تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔ نہیں امی، مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ امی فکر مند ہو کر بولیں، بیٹا تم فکر نہیں کرو، تمہارے پاپا گاڑی لے کر آتے ہیں تو پھر ہم اس میں جائیں گے۔ کہو تو کیوں نہ کل چلیں، کل تمہارے بابا کی بھی آفس سے چھٹی ہے، گاڑی بھی گھر پر ہوگی اور ڈرائیور بھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی جان، کل چلیں گے۔ میں بے چینی سے کل کا انتظار کرنے لگی۔ میری چھوٹی حص کہنے لگی، کچھ تو ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، مگر ہے ضرور۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر اسی بابے کے گھر چلے گئے۔ یہ بابا روایتی عاملوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ اس محلے کے مسجد کے امام تھے، بہت تعلیم یافتہ تھے۔ ان کے علم کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے ان کے ہاتھ میں شفا ہے۔ کئی لوگ بیماری کی حالت میں امام صاحب کے پاس آتے، امام صاحب انہیں دم کرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ امام صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ وہ خود تعویذوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے شفا اللہ کے کلام میں ہے۔ امامت کے علاوہ امام صاحب کی محلے میں ایک چھوٹی سی کریانہ سٹور بھی تھی۔ آخر کار امام صاحب کا گھر آ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور امی گاڑی سے اترے۔ امی نے دستک دینا چاہا تو دروازہ کھلا تھا۔ میں اور امی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ امام صاحب نے بھی ہمیں بڑی بیٹی کے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ امام صاحب کی بیوی ہمیں ملنے کے لیے آئی تو ہم نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ چونکہ ان سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی، اس لیے وہ ہمیں جانتی تھیں۔ انہوں نے فوراً اپنے چھوٹے بیٹے کو آواز دی اور کہا، جا کر فوراً ابو سے کہو مہمان آئے ہیں، اس لیے جلدی گھر آئیں۔ یہ سن کر ان کا چھوٹا بیٹا تیزی سے بھاگتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بڑی بیٹی سے چائے بنانے کے لیے کہا۔ امی منع کرتی رہیں مگر وہ نہ مانی۔ آنٹی بھی ماشاء اللہ پڑھی لکھی اور مہمان نواز تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد امام صاحب گھر پہنچ گئے۔ امی نے امام صاحب کو ہمارے آنے کی وجہ بتائی۔
مجھے اس وقت ایسا لگا، کیا فائدہ اگر میں آنکھیں بند کر کے ایک انجان خیال کی طرف بھاگتی رہوں جو کچھ میں سوچ رہی ہوں، اگر اس میں ذرا بھی سچائی ہے تو آج نہیں تو کل وہ سب کے سامنے آ ہی جائے گا، اس لیے چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور پھر امام صاحب سر جھکائے بہت غور سے امی کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ امی نے اپنی بات مکمل کی تو میں نہایت ادب سے بولی، امام صاحب مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امام صاحب بولے، جی بیٹا ضرور کرو۔ آخر میں نے ہمت کی، ان سے دم کروانے کے بعد حالات، خواب میں جنات نظر آنے سے لے کر بارات والے دن ہونے والے واقعے کو میں نے تفصیل سے امام صاحب کو بتا دیا۔ امام صاحب بڑے پرسکون انداز میں میری باتیں سنتے رہے اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے میرا منہ دیکھتی رہیں۔ میں نے اپنی بات ختم کی تو امی نے کہا، زہرا یہ سب کچھ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں خاموش ہو گئی۔ اسی وقت امام صاحب نہایت دھیمے انداز میں بولے، دراصل آپ کی بیٹی خود کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی تو وہ آپ کو کیا سمجھاتی؟ یہ سن کر امی جان بالکل خاموش ہو گئیں، ان کے چہرے سے پریشانی صاف چھلک رہی تھی۔ امام صاحب امی سے مخاطب ہوئے، دراصل آپ جب اپنی بیٹی کے ساتھ پہلی مرتبہ میرے گھر آئی تھیں تو آپ کی بیٹی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا تعلق ہماری دنیا سے نہیں ہے۔ اس دن تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب آپ دوسرے دن ہمارے گھر آئیں تو مجھے یہی احساس ہوا۔ آپ تو چلی گئی مگر آپ کے جانے کے بعد میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسی رات آپ کی بیٹی کا استخارہ کیا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی بیٹی ایک جن ذاتی ہے۔ یہ سنتے ہی امی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو سوچ رہی تھی کیا وہ سچ ہو گیا ہے۔ امی کے پریشانی سے آنسو بہنے لگے، وہ امام صاحب سے مخاطب ہوئیں، مگر امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے؟ جب سے یہ پیدا ہوئی ہم نے اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ آپ دوبارہ استخارہ کر لیں، کیا معلوم آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ امام صاحب بولے، جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے بھی اس دن یہی لگا تھا کہ مجھے دوبارہ استخارہ کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کی بیٹی کا استخارہ ایک بار نہیں 3 بار کیا ہے، کیونکہ میں بھی یقین کرنے سے قاصر تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بیٹی ایک جنزادے کی بیٹی ہے، مگر ہر بار مجھے یہی اشارہ ملا۔ اس کے بعد امام صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا، بیٹا آپ کی شادی کے دن آپ کے واقعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اب آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اچانک امی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، ان کی حالت غیر ہو گئی۔ امام صاحب نے آنٹی کو آواز دی، رقیہ کی ماں جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ آنٹی بھاگتی ہوئی پانی لے کر آئیں، انہوں نے امی کو سہارا دیا، پانی پلانے لگیں۔ امام صاحب نے مجھے تاکید کی، بیٹا امی کو بستر پر لٹا دو، جب ان کی طبیعت سنبھل جائے تو گھر چلی جانا۔ یہ کہہ کر امام صاحب مہمان خانے سے باہر چلے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد امی کی طبیعت سنبھل گئی، ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ سارے راستے میں بالکل خاموش رہے۔ ہم گھر پہنچے تو امی کچھ کہے بغیر اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑیں۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، شاید امی کو بہت صدمہ ہوا، مگر اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میری آنکھوں سے چند آنسو ٹپکے۔ میں اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ گھر میں گہری خاموشی تھی، جیسے یہاں کوئی رہتا نہ ہو۔ خدا خدا کر کے پہاڑ جیسا دن گزرا، شام ہو گئی۔ آج ابو صبح سے ہی اپنے کسی دوست کے فارم ہاؤس پر گئے ہوئے تھے۔ شام کو ابو گھر واپس آئے تو ایسا لگا جیسے اس گھر میں کوئی بھی رہتا ہے۔ صبح سے امی جو اپنے کمرے میں بند تھیں، ابو کے آنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلیں، ٹیبل پر کھانا لگایا، ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ابو نے محسوس کر لیا کہ شاید کوئی بات ہوئی ہے، مگر کھانے کے وقت امی ٹال مٹول کرتی رہیں۔ کھانے کے بعد ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا میری دنیا ویران ہو گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اپنے بچپن کو یاد کر کے میرا دل رو رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو اور امی دروازہ کھول کر میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ابو امی دونوں میرے بستر پر بیٹھ گئے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں بیٹا؟ ابو بولے، یہ بات ناقابل یقین ہے، ہم اس بات کا یقین کیسے کر لیں؟ ہم نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، اب ہم تمہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہماری بیٹی ہو یا۔ اور ابو اچانک خاموش ہو گئے۔ امی اپنے بہتے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ ابو کی بات سن کر میرا بھی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ابو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ غم کے مارے
ابو کی بھی بری حالت تھی، مگر وہ کبھی امی کو اور کبھی مجھے حوصلہ دیتے۔ نہ جانے کیسے رات کٹ گئی۔ ابو صبح مجھے اور امی کو تیار ہونے کے لیے کہنے لگے۔ ہمیں لے کر امام صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ صبح کا وقت تھا، امام صاحب بھی گھر پر موجود تھے۔ ہمیں اتنی صبح گھر پر دیکھ کر امام صاحب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنے مہمان خانے میں بٹھایا۔ ابو کی ان سے سلام دعا تھی۔ ابو نے ان سے میرے متعلق پوچھا اور امام صاحب نے وہی باتیں دہرائیں جو ہمیں بتائی تھیں۔ امام صاحب نے کہا، آپ یاد کریں، یقیناً ایک لمحہ جو آپ بھول رہے ہیں سب کچھ اسی لمحے میں ہوا ہے، مگر امی اور ابو کے مطابق سب کچھ نارمل تھا۔ اسی بحث میں 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ امام صاحب نے ابو سے پوچھا، زہرا بیٹی کس ہسپتال میں پیدا ہوئی ہے؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ ابو بولے، جی مجھے بالکل یاد ہے، ڈاکٹر گیلانی صاحب کے پرائیویٹ ہسپتال میں۔ امام صاحب نے پوچھا، پیدائش کا وقت یاد کریں، اس وقت کیا کیا ہوا تھا؟ ابو سوچ کر بولے، جی مجھے بالکل یاد ہے۔ زہرا اپنی پیدائش کے وقت سے 1 ماہ پہلے پیدا ہوئی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو زہرا کی صحت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، مگر اس کے 1 مہینے پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے ہم سب زہرا کی صحت کو لے کر بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے بھی اپنی تسلی کے لیے زہرا کو نرسری وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ زہرا 3 دن نرسری وارڈ میں رہی۔ بالآخر 3 دن کے بعد ڈاکٹر نے زہرا کو نرسری وارڈ سے ڈسچارج کر دیا۔ ہمیں بتایا کہ زہرا کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ 5 دن کے بعد ہم ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے۔ اس دن کے بعد زہرا کبھی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، کوئی بھی ایسی انہونی نہیں ہوئی کہ ہمیں لگے کہ زہرا ہماری بیٹی نہیں۔ امام صاحب نے 2 دن کا وقت مانگا اور کہا، میں استخارہ کر کے آپ کو 2 دن تک بتا سکوں گا کہ اس دن ہسپتال میں کیا ہوا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر ابو نے ان سے اجازت لی اور 2 دن بعد آنے کا بتایا۔ امام صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ اس رات امام صاحب نے استخارہ کیا، استخارہ کر کے سو گئے۔ امام صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جن اور جنی امام صاحب کے پاؤں کے پاس کھڑے تھے۔ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ زہرا ہماری بیٹی ہے۔ جن نے بتایا، دراصل اس رات میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں انسانوں کے بیس میں اپنی بیوی کو لے کر اسی ہسپتال میں گیا جہاں عدیل صاحب کی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ عدیل صاحب کی بیٹی اور میری بیٹی زہرا دونوں نرسری وارڈ میں داخل تھیں۔ عدیل صاحب کی فیملی کو ہم سے پہلے ڈسچارج کیا گیا، مگر میری بیوی کی حالت سیریس تھی، اس لیے ہمیں 10 دن کے بعد ڈسچارج کیا گیا۔ جب ہماری بیٹی ہمارے حوالے کی گئی تو اسے لے کر ہم کوہکاف چلے گئے۔ جو وقت گزرا ہمیں پتہ چلا ہماری بیٹی ویسی نہیں تھی جیسے جن کے بچے ہوتے ہیں، مگر ہمیں لگتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم یہی سمجھتے رہے شاید ہماری بیٹی کے اندر جنات کی پاورز بعد میں آ جائیں، مگر جو ہی ہماری بیٹی 10 سال کی ہوئی ہمیں یقین ہو گیا ہماری بیٹی ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم بہت پریشان ہو گئے کہ ہماری بیٹی کہاں ہے۔ ہم نے اپنے شہنشاہ کہکاف سے رابطہ کیا کہ شاید وہ اپنی پاور سے ہمیں کچھ بتا سکیں، کیونکہ ہمیں یہ تو یقین تھا کہ ہماری بیٹی ہسپتال میں ہم سے کھوئی ہے۔ شہنشاہ کہکاف نے ہمیں اپنے علم سے بتایا کہ ہماری بیٹی نرسری میں تبدیل ہوئی ہے، جس سے تبدیل ہوئی وہ اسی شہر میں ہے، مگر اس سے آگے وہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس وقت سے ہم اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالآخر ایک دن ہم انسانوں کے بھیس میں مارکیٹ میں گھوم رہے تھے۔ ہماری نظر زہرا پر پڑی۔ زہرا کو دیکھ کر لگا یہ انسان نہیں ہے۔ اسی دن سے ہم نے زہرا پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ چند دن بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ زہرا ہی ہماری کھوئی ہوئی بیٹی ہے۔ ہم نے عدیل صاحب کی بیٹی عبرانہ کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ ہم نے اسے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے، مگر ہم مجبور ہیں، ہم اپنی بیٹی واپس چاہتے ہیں۔ وہ ایک جن ہے اور جن انسانوں میں نہیں رہ سکتے، وہ کسی انسان سے شادی نہیں کر سکتے، تو زہرا کا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں۔ جنی نے نہایت غم کی حالت میں کہا، ہماری مدد کرو۔ اچانک جن نے امام صاحب کے بائیں کا انگوٹھا کھینچتے ہوئے زور سے کہا، ہماری مدد کرو، اور امام صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ باہر فجر کے اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ امام صاحب اپنے بستر سے اٹھے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ امام صاحب نے گھر پر فون کیا اور ابو کو اپنے پاس بلا لیا۔ ابو امام صاحب کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق ان سے ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ امام صاحب نے رات کو خواب میں دیکھا اور ابو کو خواب سنایا۔
ابو یہ سن کر چونک گئے کہ ان کی بیٹی جنات کے گھر پر ہے۔ اولاد کی محبت یقیناً ہر شے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ابو کا دل میرے لیے تو دکھی تھا، مگر اب انہیں اپنی اصلی بیٹی کی یاد بھی ستانے لگی۔ ابو نے امام صاحب سے کہا، میں اس جن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب، یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ بھلا زہرا ہماری بیٹی نہ ہو، مگر ہم نے اسے بہت محبت سے پالا ہے۔ کیا زہرا کوکاف جانے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اور ہماری بیٹی چاہے ہماری بیٹی ہے، مگر وہ جس ماحول میں رہی ہے، کیا وہ یہاں آنے کے لیے تیار ہوگی؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ زہرا نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے۔ وہ اپنے آنسو تو ہمیں نہیں دکھاتی، مگر ہمیں یقین ہے کہ وہ روتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ابو اور امام صاحب دونوں خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی۔ آخر امام صاحب نے اس خاموشی کو توڑا اور ابو سے کہا، عدیل صاحب، آپ مجھے آگے سوچنے کے لیے ایک دن کا وقت دیں۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، مگر ابو ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں فریج سے ٹھنڈا پانی لینے کے لیے نیچے کچن میں آئی۔ میری نظر ابو کے اداس چہرے پر پڑی۔ ابو صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں ابو کے پاس ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ زہرا بیٹا، نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ ابو نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، روتے نہیں ہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اب میرے دل کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے ابو کے گلے لگ گئی۔ بولی، ابو مجھے کہیں نہیں جانا۔ اسی طرح صبح ہو گئی۔ صبح امام صاحب نے ابو کو کال کی کہ کل شام عصر کے بعد میرے مہمان خانے پر بھابھی اور زہرا بیٹی کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ ابو نے مجھے کل شام تیار رہنے کو کہا، خود آفس چلے گئے۔ امی بھی پریشان تھیں کہ امام صاحب نے ہمیں کیوں بلوایا ہے۔ اگلی شام عصر کے بعد ہم امام صاحب کے مہمان خانے پر گئے۔ امام صاحب نے ہمیں خوش آمدید کہا، نیچے قالین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ امام صاحب بولے، ابھی کچھ اور خاص مہمان بھی آنے والے ہیں۔ میں یہ سن کر چونک گئی کہ کون سے خاص مہمان آنے والے ہیں جن کا امام صاحب خاص طور پر ہمیں بتا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ امام صاحب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ جب وہ اندر آئے، ان کے ساتھ ایک مرد، ایک عورت اور ایک میری ہم عمر لڑکی تھی۔ امام صاحب نے ہمارے ساتھ ہی انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی یہ وہی جنات تھے جو دراصل انسان کے بھیس میں بلائے گئے تھے۔ میرا دماغ ہچکولے کھا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ امام صاحب نے امی اور ابو کو تھوڑی دور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری ہم عمر لڑکی کے ساتھ آئے اس کے والدین کو بھی تھوڑی دور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر امام صاحب نے ہم دونوں کو اپنے آمنے سامنے بٹھایا۔ میں چونکہ سب کچھ پہلے ہی جانتی تھی، مگر شاید کہ دوسری لڑکی نہیں جانتی تھی۔ امام صاحب نے ساری حقیقت میرے اور میری ہم عمر لڑکی کے سامنے بیان کر دی۔ وہ لڑکی حیران پریشان ہم سب کا منہ دیکھنے لگی۔ پہلے تو اس نے شور مچانے کی کوشش کی کہ شاید امام صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، مگر اس کے والدین نے اسے چپ کروا دیا، اسے خاموشی سے بیٹھنے کی تاکید کی۔ امام صاحب کے یہ چند جملے مجھے ساری زندگی یاد رہیں گے، بیٹا اس زندگی میں کچھ بھی متوقع نہیں، سب کچھ غیر متوقع ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتیں، وہ ہمارے بس سے باہر ہوتی ہیں، مگر اللہ نے عورت کو خاص صلاحیت دی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ خوبی صرف عورت میں ہے کہ وہ ہر طرح کے ماحول میں ڈھلنے کی سخت رکھتی ہے۔ آپ دونوں کے حقیقی والدین اور جنہوں نے آپ کو پالا ہے، وہ دونوں والدین آپ سے محبت کرتے ہیں، مگر آپ دونوں کے والدین مجبور ہیں کیونکہ ہم دونوں ہی الگ دنیا کے مسافر ہیں۔ آپ ہماری دنیا میں نہیں رہ سکتی، ہم آپ کی دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے، آپ دونوں نے مختلف ہونے کے باوجود ایک مختلف ماحول میں تربیت پائی ہے اور آپ اس ماحول سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ اس ماحول کے نہیں ہیں، لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بیٹیاں ہمیشہ ماں باپ کے گھر تھوڑی رہتی ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں اپنے والدین سے جدا ہونا پڑتا ہے، مگر یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو اس جدائی کا غم بھی برداشت کر جاتی ہیں۔ زہرا اور عبرانہ، آپ دونوں بالکل میری بیٹیوں جیسی ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کے والدین نہایت دکھی ہیں، مگر چونکہ ایک حادثے نے آپ کو اپنے والدین سے جدا کر دیا تھا، آپ دونوں نے اپنے حقیقی والدین کو پھر سے پا لیا ہے۔ یہ فیصلہ آپ دونوں کے لیے بہت مشکل ہے، مگر بیٹا میری اصلاح ہے کہ آپ دونوں کو اب اپنے حقیقی گھروں کی طرف جانا چاہیے، تاکہ آنے والے کل میں آپ کو اپنی ذات کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو۔ یہ کہہ کر امام صاحب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔
ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت مجھے پہلی بار لگا بیٹیوں کو الوداع کہنے کا حوصلہ صرف والدین کے پاس ہی ہوتا ہے۔ مجھے حکیم صاحب کی باتوں نے بہت حوصلہ دیا تھا، مگر میری ہم عمر عبرانہ شاید ابھی بھی پریشان تھی۔ عبرانہ کے والدین، جو کہ حقیقت میں میرے والدین تھے، انہوں نے امام صاحب سے اجازت مانگی کہ وہ اکیلے میں اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عبرانہ کو لے کر تھوڑی دور صوفے پر گئے۔ میں نے نظر اٹھا کر امی ابو کی طرف دیکھا۔ میرے دل پر جیسے قیامت گزر گئی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو میں سمجھ نہیں رہی تھی کہ انہیں اپنی حقیقی بیٹی سے ملنے کی خوشی ہے یا ایک جن کی بیٹی سے بچھڑنے کا خوف ہے جسے انہوں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے۔ عبرانہ کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی۔ میرے حقیقی والدین نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑا تو نہ جانے وہ کیسی قوت تھی کہ میں اپنے اجنبی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ عبرانہ نے یہ دیکھا تو وہ حقیقی والدین کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابو نے عبرانہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ میری امی یعنی اپنی امی سے لپٹ گئی۔ آج اس واقعے کو 8 سال گزر گئے۔ میں کوہکاف میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں۔ مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ مجھ میں جو انجانی طاقتیں تھیں وہ یوں ہی نہیں تھیں۔ اپنی دنیا میں واپس آنے کے بعد ہر دن میری طاقتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ میرے والدین مجھے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں زہرہ جنات کی بیٹی ہوں، مگر میرے دل میں جو کسک رہ گئی ہے وہ میرے والدین ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔